حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک بیابان میں تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ میں نہایت بے قرار ہوا کہ کس طرح وہاں پہنچوں۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اب وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، خیر وہ اعمال ہی بجا لاؤں جو حجاج بجا لاتے ہیں، تاکہ اسی جگہ حج کا ثواب حاصل کر لوں، یعنی ناخن نہ اتاروں، بال نہ منڈواؤں وغیرہ۔ میں اسی شس و پنج میں تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ نورانی شکل کی کبڑی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی چلی آتی ہے۔ جب میرے پاس آئی تو مجھ سے کہا، اے عبداللہ، شاید تو حج کی تمنا رکھتا ہے اور اسی خیال میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، نہایت آرزو مند ہوں۔ بڑھیا نے کہا، مجھے تمہارے ہی واسطے بھیجا گیا ہے۔ اے عبداللہ، میرے ساتھ چلے آؤ تاکہ میں تجھ کو عرفات میں پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دل میں سوچا کہ اب تو صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی عرفات تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، جس نے صبح کی نماز کی سنتیں سنجاب میں پڑھی ہو اور فرض جہیوں کے کنارے پر اور نماز اشراق شہر مرد میں، تو اس کی ہمراہی میں کیوں عرفات نہ پہنچ سکے گا؟ بسم اللہ پڑھو اور چلو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس پر میں بڑھیا کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ چلتے ہوئے راستے میں جو دشواریاں اور جو دشوار منزلیں آتی، بڑھیا کے طفیل وہاں سے بآسانی گزرتے رہے۔ راہ میں ایسا گہرا پانی جس میں سے کشتی پر بھی سوار ہو کر گزرنا دشوار ہوتا، ہم اسے بآسانی عبور کرتے رہے۔ جب پانی کے کنارے پہنچے تو وہ بڑھیا مجھ سے کہتی کہ آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو۔ جب آنکھیں بند کر لینا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی صرف کمر تک ہے۔ اسی طرح اس پر بڑھیا نے مجھے اسی دن عرفات میں پہنچا دیا اور میں نے حج کر لیا۔ پھر جب ہم حج کر چکے تو اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، اب آؤ، میرا ایک بیٹا ہے جس کو عرصہ ہو گیا ہے، ایک غار میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اس کے پاس چلیں اور اسے ملیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم ایک غار میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ غار میں ایک جوان، زرددار اور ضعیف و ناتواں اور نورانی شکل کا وہاں موجود ہے، جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے قدموں پر گر پڑا اور اپنا منہ اس کے تلوؤں پر ملنے لگا اور کہا کہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ یہاں نہیں آئی ہیں، بلکہ خدائے تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ میری تہجیز و تکفین کریں، کیونکہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس بڑھیا نے پھر مجھ سے کہا، اے عبداللہ، کچھ وقت یہاں تم بھی ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم تدفین کرو، تاکہ میرے بیٹے کو تم بھی دفن کرو۔ چنانچہ میں نے دیکھا تھوڑی ہی دیر کے بعد اس جوان کا انتقال ہوا اور ہم نے اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے اب کوئی کام نہیں، میں اپنی باقی عمر اب اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی، اور اے عبداللہ، اب تم جاؤ اور تم دوسرے سال آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے، مجھے دعائے خیر سے یاد کرتے رہنا۔ عزیز دوستو، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں نا، تو اس کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، ان کے دل میں ہر وقت خدا کی یاد رہتی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، ایک بات یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں میں سے ایسی بکمال عورتیں بھی گزری ہیں جن کے حالات و کمالات پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اللہ والے
مدتوں کا سفر جو ہے پل بھر میں طے کر لیتے ہیں اور دلوں کے ارادوں اور خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اولیاء امت کو اپنی موت کا بھی علم ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کمالات و علوم ان اولیاء کو حضور سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں حاصل ہوئے ہیں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانائے غیوب اور عالم ما کان وما یکون ہونے میں کوئی شک کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیز دوستو، بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔